عورت روم کی تاریخ میں عورت روم کی تاریخ میں قدیم روم کی سلطنت میں قانون اور معاشرہ عورت پر ظلم اور مال و ملکیت سے محرومی اور زیادتی سے بھرا ہوا تھا۔ ان کے ایک مصنف کاٹو کا مشہور جملہ تھا کہ عورت کے پاؤں کی بیڑی کبھی کھولی نہیں جا سکتی اور اسے کبھی آزادی نہیں دی جا سکتی۔ قدیم روم کے معاشرتی اصولوں سے خاندانی نظام کا بنیادی اصول یہ تھا کہ عورت اور اہل خانہ پر مرد کو اس طرح مکمل حقوق حاصل تھے جیسے ایک ظالم بادشاہ کو اپنی عوام پر حقوق حاصل ہوتے ہیں۔ مزید لکھتا ہے کہ مرد اپنی بیوی پر جس طرح چاہتا سلوک کرتا، حتیٰ کہ اس کے لیے جائز تھا کہ بعض اوقات وہ غصے میں اپنی بیوی کو قتل بھی کر سکتا تھا۔ دوسری طرف رومیوں کے ہاں بیٹی کو مالکانہ حقوق حاصل نہیں تھے۔ پھر نکاح کو عورت کے خریدنے کا ذریعہ سمجھا جاتا تھا۔ رومن قانون میں غلاموں اور چھوٹے بچوں کے ساتھ عورتوں کو بھی شمار کیا جاتا تھا کہ ان کے مالک ان کے باپ یا شوہر ہیں۔ کہ بیٹی کو مالکانہ حقوق حاصل نہیں تھے، اور پھر نکاح کو عورت کے خرید و فروخت کا ذریعہ بنایا جاتا تھا کہ یعنی وہ نکاح جو ہوتا تھا عورت کو بیچ دیا، بس ٹھیک ہے پیسے لے لیے، اب شادی کرے جو مرضی کرے، اس کو بیچا خریدا بس یہی سمجھا جاتا تھا۔ اور رومن قانون میں جیسے غلاموں کو بیچتے، چھوٹے بچوں کو بیچتے، اسی طرح عورت کو بیچتے کہ عورت کو خرید و فروخت کا سامان سمجھتے تھے۔ عورت کی کوئی حیثیت نہیں تھی، عورت کا کوئی مقام نہیں تھا۔ شوہر اس کا مالک ہے، وہ جیسے چاہے بیچے، جیسے گائے بکری بھیڑ بیچتا ہے، گدھی بیچتا ہے، اسی طرح وہ چاہے بچہ بیچے اور غلام بیچے، چاہے وہ عورت بیچے۔ ڈاکٹر محمود سلام زناتی اپنی کتاب المرہ عند الرومان میں بھی اس کا تذکرہ کیا ہے کہ خالدہ ادیب ایک مصنفہ لکھتی ہیں کہ روم میں عورتیں عمر بھر دوسروں کی ملکیت میں رہتی تھیں اور اصولاً وہ ہمیشہ نابالغ سمجھی جاتی تھیں کہ مرد اس قانونی فضیلت سے ناجائز فائدہ اٹھانے لگے۔ وہ اپنی بیویوں کو مارتے پیٹتے اور ذرا سی بات پر انہیں طلاق دے دیتے تھے کہ ان کو جو قانون نے تحفظ دیا تھا ان کو کوئی قید نہیں تھی کہ وہ عورت کو جب چاہیں مار سکتے ہیں، پیٹ سکتے ہیں، رسوا کریں، ذلیل کریں، جو مرضی کریں، انہیں کوئی روک ٹوک نہیں تھی۔ جب چاہیں کوئی طلاق دے دے، ذرا سی بات پہ طلاق دے دے۔ اب یہ اس کے ساتھ روم کی تاریخ میں ظلم کیا جاتا تھا۔ اور پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ پھر عورتوں نے بغاوت کر دی۔ عورتوں کے اندر جب بغاوت پیدا ہوئی تو پھر ان عورتوں نے بغاوت کر دی۔ اور بغاوت کا انداز کیا تھا، طریقہ کیا تھا؟ اب یہ عورتیں اپنے شوہروں کو زہر دے کے انہوں نے مارنا شروع کر دیا، مردوں کو زہر دے کے مارنا شروع کر دیا۔ پھر انہوں نے یہ بغاوت کی کہ ویسے تو وہ جسمانی طور پہ کمزور ہوتی ہیں، عقلی طور پہ بھی کمزور ہوتی ہیں، عقل میں بھی کمزور، جسمانی طور پہ بھی کمزور، کہ مرد کو غصہ آتا ہے تو ہاتھ چلاتا ہے، عورت کو غصہ آتا ہے تو زبان چلاتی ہے، مگر وہاں ان کو زبان چلانے کی بھی اجازت نہیں تھی کیونکہ اسے انسان سمجھا ہی نہیں جاتا تھا۔ پھر عورتوں نے آپس میں مل کر
مردوں کو زہر دے کے قتل کرنا شروع کر دیا، مارنا شروع کر دیا۔ پھر ایک دور تبدیل ہوا اور روم کی معاشرتی زندگی میں انقلاب آیا۔ تو جسٹینین کے زمانے میں یہ قانون بنا کہ عورت اپنی ذاتی کمائی کی مالکہ ہو سکتی ہے، اور عورت کی طرف سے سابقہ ظالمانہ وحشت کچھ کم ہوئی، مگر عورت کو پھر بھی حقارت کی نظر سے اور نفرت کی نظر سے ہی دیکھا جاتا رہا، اور عورتوں کے ساتھ نوکروں اور غلاموں جیسا سلوک ہوتا رہا۔ عورت کو فحاشی اور گناہ کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، اور اس کو فحاشی کا سامان اور عیاشی کا سامان ہی سمجھا جاتا تھا، اور اسے نفسانی اور حیوانی خواہشات کا ذریعہ سمجھا جاتا تھا۔ پھر حتیٰ کہ فلورا بادشاہ کا دور حکومت آیا تو اس میں عورت کو کھلے عام پھرنے کی اجازت مل گئی، اور مرد اور عورتیں کھلے عام ننگے گھومنے پھرنے لگے، بغیر لباس کے گھومنے پھرنے لگے، اور ایک عورت کے کئی شوہر ہوتے اور ایک مرد کی کئی بیویاں ہوتی، حتیٰ کہ سلطنت رومان فتنہ اور شر کا ایک گڑھا بن گیا، اور شہوات سے یہ سلطنت بھر گئی، فحاشی، عریانی اور بے حیائی سے یہ سلطنت بھر گئی، کہ جہاں پہ ایک عورت کے کئی مرد ہوں گے اور مردوں کی کئی بیویاں ہوں گی تو وہاں کیا ہوگا؟ تو یہ ہے ایک روم کی تاریخ۔ روم کی تاریخ میں عورت کے ساتھ یہ سلوک کیا جاتا رہا۔ اسی طرح اور بھی انشاءاللہ جو آگے آئیں گے ہم عرض کرتے چلیں گے کہ کس طریقے سے اس عورت کو سمجھا جاتا تھا، کیا اس عورت کو سمجھا، کیا اس کے ساتھ سلوک، کیا اس کے ساتھ ظلم و ستم۔ بات وہی ہے، اس عورت کو عزت کس نے بخشی ہے، اس عورت کو عزت کس نے بخشی ہے؟ یہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عورت کو مقام عطا فرمایا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔